بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین۔ صاحب، فطرے کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی تھی اور ہم نے یہ عرض کیا کہ فطرہ کون نکالے گا، کیا نکالے گا اور کس کس کا فطرہ نکالا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہوا ہماری گفتگو کا کہ عید کی رات کو غروب کے وقت، یعنی جب چاند نظر آتا ہے، اگر 29ویں رمضان ہو یا 30ویں رمضان کا جب افطار کا وقت آئے، تو اس وقت جو شخص بالغ ہو، عاقل ہو، وہ اور صاحب استطاعت ہو، یعنی پیسے اس کے پاس، غریب فقیر نہ ہو، کسی کا جو ہے وہ غلام نہ ہو، وہ اپنا بھی فطرہ نکالے اور اپنے ان تمام افراد کا فطرہ نکالے جو اس کے اہل و عیال کاؤنٹ ہوتے ہوں۔ اب یہاں پر ایک دو چیزوں کی وضاحت ضروری ہے۔ بعض فیملیز ہیں جو جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر رہتے ہیں اور وہ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کریں۔ تو بعض اوقات دیکھیں، جوائنٹ فیملی سسٹم اس طرح کا ہوتا ہے کہ 2 فیملیز یا 3 فیملیز ایک چھت کے نیچے رہ رہی ہیں، لیکن تینوں مستقل فیملیز ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ہر فیملی کا سربراہ اپنا فطرہ نکالے گا اور اپنے ڈپینڈنٹس کا فطرہ نکالے گا، اس کی باقی 2 فیملی سے لینا دینا نہیں۔ لیکن اگر جوائنٹ فیملی سسٹم اس طرح کا ہے کہ مثال کے طور پر ایک باپ ہے، ان ماں باپ رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ بچے رہ رہے ہیں، بچے اب بڑے ہو گئے ہیں، کما رہے ہیں خود، اور اتنا کما رہے ہیں کہ اب وہ پورا خرچہ چلا رہے ہیں۔ تو دیکھا یہی جائے گا کہ آیا وہ یہ خرچہ اپنے ماں باپ کے ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں، ماں باپ کو سربراہ مانتے ہیں آج بھی گھر کا، تو ٹھیک ہے، پھر ماں باپ ہی فطرہ نکالیں گے ان کا۔ یا ہے کہ نہیں، اب ماں باپ نے کمانا چھوڑ دیا ہے، یہی کما رہے ہیں، یہی گھر کا خرچ چلا رہے ہیں، اور کل تک یہ ماں باپ کے ڈیپینڈنٹ تھے، آج ماں باپ ان کے ڈیپینڈنٹ مانے جا رہے ہیں، تو پھر ان پر واجب ہوگا اپنا بھی فطرہ دیں اور اپنے ماں باپ کا فطرہ بھی دیں۔ لیکن اگر باپ بھی کما رہا ہے، بیٹا بھی کما رہا ہے، تو بظاہر یہ ہے کہ احتیاط کے تقاضوں کو مد نظر رکھا جائے۔ تو اب جس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے، مثلا باپ کہتا ہے بھئی میں تو اپنا کما رہا ہوں، میں اپنے بچے کا ڈیپینڈنٹ تو قطعا نہیں ہوں، میرا بچہ کل تک میرا ڈیپینڈنٹ تھا، آج کہہ رہا ڈیپینڈنٹ نہیں، تو باپ تو سب کا فطرہ نکال دے، لیکن بیٹا احتیاط کرتے ہوئے خود بھی فطرہ نکال دے کہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنے باپ کا ڈیپینڈنٹ اب نہ رہا ہوں، اور فرض کریں میرے باپ کو میں یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ میں آپ کا ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں، ٹھیک ہے میں آپ کا ڈیپینڈنٹ ہوں، تو اب کما تو رہا ہوں اور بہت بڑی اماؤنٹ بھی نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے میں خود نکال دیتا ہوں۔ یہ میں مراجعین سے منسوب کر کے مسئلہ نہیں بتا رہا، یہ میں سمجھا رہا ہوں کہ پریکٹیکلی ہم جو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں پوچھنے کے لیے، تو بیسیکلی وہ شاید ایک سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نہ ہو فطرہ واجب نہ ہو، ہم دے دیں اور گناہ گار بن جائیں۔ تو ایسے مقام پر گناہ گار نہیں بنتے۔ اگر آپ 200-400 روپے ایکسٹرا نکال دیتے ہیں، 1-2 افراد کا فطرہ نکال دیتے ہیں، کتنا فطرہ ہوتا ہے؟ 200 روپے، خاص طور پر وہ آدمی سوال کر رہا ہے جو خود کمانے والا۔ تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ اصلاح احتیاط کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو فطرے کو ادا کر دیا جائے اور ذمہ داری کو پورا کر دیا جائے۔ اچھا، اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ فطرہ کب نکالا جائے؟ فطرے کا وجوب کا وقت جو ہے وہ ہے غروب لیلۃ العید، اس وقت فطرہ واجب ہوتا ہے۔ کب تک ٹائم ہے؟ ٹائم ہے عید کے دن دوپہر کی اذان کے وقت تک، اس کے لیے کہ جو عید کی نماز نہیں پڑھ رہا۔ لیکن اگر ایک شخص عید کی نماز پڑھ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے جو ہے فطرہ دے دیں۔ لیکن بہرحال اگر فار اینی ریزن لیٹ ہو گیا تو قربت مطلقہ کی نیت سے کہ بھئی ٹھیک ہے مجھ پر فطرہ واجب تھا، مجھے دینا ہے، بٹ ایٹ لیسٹ واجب ہے کہ فطرہ الگ کر لیا جائے۔ اگر الگ بھی نہیں کیا گیا تب بھی واجب ہے کہ قربت مطلقہ کی نیت سے بعد میں جو ہے وہ کسی غریب کو، مستحق کو یہ فطرہ پہنچا دیا جائے۔ سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ یہ عید کی رات کو جو فطرہ واجب ہونے والا ہے، جو آج کل کے لوگ سوال کرتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے یہ سوال آج کل کے دور کا، ایک زمانے میں سوال نہیں ہوتا تھا، اور وہ یہ کہ اگر ہم عید کی رات کو مغرب کے بعد فطرہ دینے جائیں گے تو یہ بیچارہ کہاں سے عید کی شاپنگ کرے گا، یا مثال کے طور پر یہ غریب کہاں سے جو ہے وہ اپنے عید کو بہتر بنا سکے گا؟ اب تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو پھر اگین ان سمپل سوال یہ ہے کہ کیا رمضان کے مہینے میں فطرہ دیا جا سکتا ہے؟ یعنی فطرہ کا وقت واجب ہونے سے پہلے دیا جا سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ آیت اللہ خوئی یا غسیستانی یا غوید خراسانی، تمام بزرگان
فرماتے ہیں کہ یس رمضان کے مہینے میں فطرہ دیا جا سکتا ہے، لیکن کم از کم اتنا ہو کہ رمضان کا چاند نظر آ چکا ہو، تو رمضان کے مہینے میں فطرہ بالکل دیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں ان سب نے یہ کہا ہے کہ بیسٹ یہ ہے کہ فطرے کی نیت سے نہ دیا جائے، بلکہ غریب کو قرضے کے طور پر دے دیا جائے، اور جب فطرے کا وقت آئے تو نیت کر لی جائے کہ جو فطرہ تھا اب وہ جو قرضہ تھا اب وہ فطرے میں تبدیل ہو گیا۔ تو دس از دی بیسٹ، جس کو تمام مراجعین نے ہاں کہا ہے، لیکن بہرحال یہ بزرگوار جو ہے وہ اجازت دیتے ہیں کہ ایڈوانس میں بھی فطرہ دیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے کہ فطرہ کس کو دیا جائے۔ یہاں پر میں تھوڑا سا تفصیل میں جاؤں گا۔ فطرہ دینے کے لیے جو مقامات ہیں یہ وہی مقامات ہیں جہاں پر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے، کیونکہ در حقیقت فطرہ بھی زکوٰۃ فطرہ ہے، یعنی زکوٰۃ اموال اور زکوٰۃ فطرہ۔ تو زکوٰۃ اموال وہ جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، زکوٰۃ فطرہ جس کو ہم فطرہ کہتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے مصارف 8 ہیں، اور ان 8 مصارف کے لیے جو ہمارے مراجعین نے 8 مصارف لکھے ہیں جو قرآن میں بھی آئے ہیں بہت کلیئرلی۔ نمبر 1 فقیر، نمبر 2 مسکین، نمبر 3 وہ شخص جو زمان غیبت میں آج مرجع کی طرف سے مرجع یا مرجع کا جو نمائندہ ہو یا وکیل ہو۔ 4 وہ افراد کے جن کی اگر زکوٰۃ دی جائے تو ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہوگا، نان مسلمز یا نان شیعز کہ جن کو جناب علی جو ہے وہ ان کا دل شیعت کی طرف مائل ہوگا، ایسے افراد۔ لیکن نمبر 3 اور نمبر 4 حاکم شرع کی پرمیشن کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ نمبر 5 غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے کے لیے، آج کل غلام نہیں رہے۔ نمبر 6 مقروض کے قرض کو ادا کرنے کے لیے، یہ مسکین میں آ جائے گا، فقیر میں آ جائے گا، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 7 فی سبیل اللہ، یعنی کوئی بھی ایسا کام جو نیک کام ہو، رفاہ عامہ کا کام، پل بنا دیا آپ نے، سڑک بنانے میں لگا دی، یتیم خانہ بنا رہے ہیں، مسجد امام بارگاہ بنا رہے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی بنا رہے ہیں، اس طرح کی چیز جو رفاہ عامہ کی چیز ہو، اس کو اس طرح کا جو ہے وہ کلچرل سینٹر بن رہا ہے۔ اور نمبر 8 وہ مسافر جو سفر میں ناچار ہو گیا ہو۔ آج کل یہ ٹاپک نہیں رہا، ایک زمانے میں ایسا ہوتا تھا مسافر سفر میں نکلتا تھا تو شی واز کمپلیٹلی ڈسکنیکٹڈ فرام دا انٹائر ورلڈ۔ اپنے علاقے میں ممکن ہے وہ مثال کے طور پر لکھپتی بھی ہو، لیکن سفر میں لٹ گیا ایک مرتبہ ختم، بدن پر پہننے کے کپڑے بھی نہیں چھوڑتے تھے بعض اوقات ڈاکو، کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ تو جب تک یہ دوبارہ اپنے وطن تک نہیں پہنچ جاتا تب تک یہ غریب مانا جائے گا، ابن السبیل مانا جائے گا، اور یہ فطرے کا اور زکوٰۃ کا حقدار بنتا ہے۔ اب ہمارے بعض مراجعین نے کہا ہے کہ ان سارے مقامات پر جو ہے وہ فطرہ خرچ کیا جا سکتا ہے، لیکن آقا سیستانی وغیرہ جیسے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ خرچ ہوگا صرف اور صرف مسکین اور فقیر پر بس۔ فطرے میں جو ہے باقی سارے آپشنز ختم ہو جاتے ہیں۔ تو کون سا فقیر کون سا مسکین، فقیر کی ڈیفینیشن کیا ہے، مسکین کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ فقیر یا مسکین کی ڈیفینیشن یہاں پر جو سمپل ہے وہ یہ ہے کہ فقیر اس کو مانا جاتا ہے جس کے پاس اپنے سال بھر کے اخراجات نہ ہوں۔ اسلام کا سسٹم بڑا زبردست ہے۔ اسلام نے ایک لائن ڈرا کی ہے جس کو ہم آج کل کہتے ہیں نا پاورٹی لائن، کہ جو ہے وہ غریب کس کو مانا جائے گا کس کو نہیں مانا جائے گا۔ اسلام نے جو سسٹم دیا ہے پیغمبر اکرم کے زمانے سے، دیٹ سسٹم از کہ وہ شخص جس کے پاس اپنے سال بھر کے اخراجات ہیں، چاہے پریزنٹلی چاہے پوٹینشلی، تو وہ غریب نہیں ہے۔ سال بھر کے اخراجات نہیں ہیں وہ غریب ہے۔ اب پریزنٹلی کا مطلب مثلا فرض کریں جناب علی میرا مہینے کا خرچہ ہے مثال کے طور 50,000 روپے، تو سال بھر کا بنتا ہے 6 لاکھ روپے، تو یا تو میرے اکاؤنٹ میں بھی 6 لاکھ روپے موجود ہو، میں غریب نہیں ہوں، یا مثال کے طور پر میری تنخواہ 50,000 روپے یا اس سے اوپر ہو، تو ٹھیک ہے اس وقت میرے اکاؤنٹ میں 6 لاکھ روپے نہیں ہے، لیکن طے ہے کہ پورے سال تک مجھے جو ہے وہ الٹیمیٹلی 6 لاکھ روپے مل جائیں گے۔ میں جاب کر رہا ہوں، مجھے پیسہ مل رہا ہے، پیسہ ملتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو میرے پاس اس وقت پیسے نہیں لیکن ہیں، میرا بزنس ایسا ہے، میرا جاب ایسا ہے، میرا کام ایسا ہے کہ مجھے پیسہ ملتا رہے گا، تب بھی میں فقیر نہیں۔ لیکن اگر کسی کے پاس پورے سال بھر کے پیسے نہیں ہیں، چاہے پریزنٹلی چاہے پوٹینشلی، مثلا فرض کر لیں خرچہ میرا 50,000 ہے لیکن میری تنخواہ 40,000 ہے، تو سال کے اینڈ تک جو میرے ڈیفیسٹ ہے وہ 1,20,000 ہے، یعنی ہر مہینے کے 10,000 روپے، تو چاہے میں 40,000 روپے تنخواہ لے رہا ہوں، میں فطرے کا حقدار بن سکتا ہوں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اچھا اس میں بات اور عرض کروں آپ کی خدمت میں، اسلام یہاں تک پریولیج دیتا ہے کہ اگر ایک فرض کرے بزنس مین ہے،
فرض کریں جناب علی اس کا بزنس کا انویسٹمنٹ ہے مثال کے طور پر 25 لاکھ روپے. اب چاہے آپ اس کو دکان کہہ لیں، مال کہہ لیں، لیکن اسے جو کماتا ہے وہ اتنا نہیں کماتا کہ پورے مہینے کے اخراجات ہو سکیں. تو اسلام اس کو پابند نہیں کرے گا کہ تم اپنا بزنس ایسٹ بیچ دو. میں اس کی بہت سمپل اگزامپل دوں. آج کل کے دور میں مثلا ایک آدمی فرض کریں، ایک آدمی 10 لاکھ روپے کی، 12 لاکھ روپے کی، 15 لاکھ روپے کی گاڑی لیتا ہے، کریم میں چلا رہا ہے. میں آج کل کی بالکل لیٹسٹ اگزامپل دے رہا ہوں. یہ اس کا انویسٹمنٹ ہے، مالک ہے، کوئی قرضہ ورضہ اس کے اوپر نہیں. مکان بھی ہے اس کے پاس، گھر بھی ہے اپنا، یہ گاڑی بھی ہے، لاکھوں روپے کی گاڑی. لیکن جب وہ چلاتا ہے تو اس کو مثال کے طور پر فرض کر لیں ملتے ہیں 40,000 روپے مہینے میں کماتا، 50,000 روپے کماتا، لیکن اس کے اخراجات 60-70,000 روپے. اسلام اس کو نہیں کہے گا تم گاڑی بیچو. اسلام اس کو کہے گا ٹھیک ہے تمہارے اگر اخراجات 70,000 روپے ہیں، 60,000 روپے ہیں، تم 50,000 کما رہے ہو، تم بھی 10,000 کے فطرے کے یا زکوٰۃ کے مستحق ہو. مجھے اندازہ ان باتوں کو ڈائجسٹ کرنا مشکل ہے. آپ کہیں گے مولانا صاحب لوگ 10,000 روپے تنخواہ لے رہے ہیں اور آپ 50,000 کی مثال دے رہے ہو. اس کی باری نہ آئے، ان غریبوں کو فطرہ مل جائے کہ جو مثلا 10,000 والے، 15,000 والے، میں سے انکار نہیں کر رہا، لیکن قانون شریعت کے اعتبار سے یہ آدمی بھی کوالیفائی کرتا ہے. اگر یہ فطرہ لینا چاہے لے سکتا ہے. عام طور پر ایسے لوگ نہیں جاتے فطرہ لینے کے لیے. یس آئی ڈو انڈرسٹینڈ، لیکن فقہی مسئلے کے اعتبار سے اسلام اس کو بھی مانتا ہے کہ یہ استحقاق رکھتا ہے کہ اگر اس کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں تو یہ فطرہ لے سکے. اچھا، اس فطرہ لینے کے معاملے میں بہرحال اہل بیت اطہار 12 امامی کا ماننے والا ہونا ضروری ہے، 12 امامی ہونا ضروری ہے. لہٰذا اگر 12 امامی نہیں ہے تو اس کو فطرہ نہیں دیا جا سکتا. ہاں، اگر کوئی شیعہ غریب ایسا نہ ملے جس کو جو 12 امامی بھی ہو، تو پھر جناب علی غیر 12 امامی کو بھی بلکہ عام مسلمان کو بھی فطرہ دیا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال ناصبی جو کھلم کھلا اہل بیت اطہار سے عداوت کا اظہار کرتے ہو، انہیں کسی صورت میں بھی فطرے کا حقدار نہیں مانا جا سکتا اور انہیں کسی صورت میں بھی فطرہ نہیں دیا جا سکتا. یہ ایک مسئلہ مکمل ہوا. اب آ جائیے اس کی مزید ایک وضاحتیں، اور وہ وضاحتیں یہ ہے کہ جس شخص کو فطرہ دیا جائے اس کا عادل ہونا ضروری نہیں ہے. تو جیسے ہم سمجھاتے بعض اوقات کہ بھئی عادل کے اپوزٹ ہے فاسق. جب مرجع لکھ رہا ہے کہ عادل ہونا ضروری نہیں ہے تو کیا فاسق کو فطرہ دیا جا سکتا ہے؟ جواب یہ کہ یس، فاسق کو فطرہ دیا جا سکتا ہے، لیکن 3 چیزیں اس کا خیال رکھنا ہے. نمبر 1 شرابی نہ ہو، نمبر 2 بے نمازی نہ ہو، اور نمبر 3 کھلم کھلا گناہگار نہ ہو. ایک آدمی ممکن ہے عادل کے لیول پر پورا نہ اترتا ہو، ٹھیک ہے چل جائے گا. پسند آپ کو معلوم ہے کہ ایک آدھ گناہ ہے اس کا، لیکن کھلم کھلا گناہ نہیں کرتا، کیئر کرتا، آپ دے سکتے ہیں اس کو، مسئلہ نہیں. لیکن اب جیسے کھلم کھلا گناہ ہے، پرواہی نہیں کرتا، تو پھر اس کو جو ہے وہ فطرہ نہیں دیا جا سکتا. لیکن بہرحال بعض اوقات ہم فطرہ دینے کے لیے ڈھونڈنے جاتے ہیں حضرت سلمان فارسی جیسا انسان، نہیں ملے گا، نہ واجب ہے. بہت کلیئرلی مرجع نے لکھا ہے کہ عادل ہونا ضروری نہیں ہے. متجاہر بالفسق یعنی کھلم کھلا گناہ کرتا ہو، شرابی ہو یا بے نمازی ہو کھلم کھلا، تو ایسے شخص کو فطرہ نہیں دیا جا سکتا. ہاں ایک شرط اور بھی ہے کہ فطرہ دینے سے گناہ میں اس کی مدد نہ ہوتی ہو. اگر گناہ میں اس کی مدد ہو رہی ہے تب بھی اس کو فطرہ نہیں دیا جا سکتا. اگلا مسئلہ اس حوالے سے فطرہ دیتے وقت کسی بھی شخص کو 1 سا یعنی 3 کلو سے زیادہ فطرہ دیا جا سکتا ہے، یعنی 1 سے زیادہ فطرہ دیا جا سکتا ہے. اب ایک زمانے میں معیار یہ ہوتا تھا سال بھر کے اخراجات کے بھی سال بھر کی گندم اسٹور ہو. اب ایک شخص کا مکان ایسا ہے مثال کے طور پر کہ وہ کہتا ہے بھائی میرے مہینے کی جو نیڈ ہے وہ فرض کریں جناب علی 30 کلو گندم ہے، روزانہ میرے گھر میں 1 کلو گندم استعمال ہوتی ہے، آٹا پیسا جاتا ہے، مثلا روٹی کھائی جاتی ہے، تو 30 کے حساب سے بنتا ہے مہینے سال کا 350 کلو، 360 کلو. اس کو 360 کلو تک کا فطرہ بھی دیا جا سکتا ہے. یا اس کے بعد اگر 60 کلو گندم ہے 300 کلو کا دیا جا سکتا ہے. 300 کلو گندم موجود ہے 60 کلو کا دیا جا سکتا ہے. تو ضروری نہیں کہ اسے 3 کلو دے دے پھر ختم ہو گئی بات. ہاں 3 کلو سے کم نہیں دیا جا سکتا، سوائے اس کے کہ لوگ زیادہ ہوں
اور سب کو 3-3 کلو بھی نہ پہنچ رہا ہو تو پھر چلیں آپ اس کو 3 کو 1.5 کلو کر دیں، لیکن بظاہر ایسا عام طور پر ہوتا نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ فطرہ دیتے وقت ایک اہم چیز ہے جس کا عام طور پر اس کا تعلق ہے سوسائٹی کی ویلیوز سے، اسلام کی ان بنیادی اخلاقی اصولوں سے جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور جس طرح آپ نے دنیا میں سنا ہوگا کہ چیریٹی بگنس فرام دا ہوم، اسلام بھی یہ کہتا ہے جب فطرہ دینے کے لیے جاؤ تو ضروری نہیں ہے کہ تم 200 کلومیٹر دور جاؤ، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھو۔ یہ بھی بتا دوں بہت کلیئرلی کہ فطرہ دیتے وقت یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ تم کو ہم فطرہ دے رہے ہیں۔ آپ اس کو ایسے انداز سے بھی دے سکتے ہیں کہ سامنے والا اس کو گفٹ سمجھے، حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، عزت نفس کا خیال رکھا جائے اس کی۔ تو آپ اپنے رشتہ داروں کو دیں۔ دیکھیں کون وائٹ کالرز ہیں، کون ایسے جو ہے وہ افراد ہیں کہ جو مانگنے کے لیے نہیں آئیں گے لیکن استحقاق رکھتے ہیں، پڑوسی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ پرائیورٹیز اسلام نے جو ہے بالکل رشتہ داروں کی بات کی ہے، ہمسایوں کی بات کی ہے۔ اور ایک اور لیول بتایا پرائیورٹی کا، وہ یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ جو افراد اہل علم ہوں، اہل فضل ہوں، اہل تقوی ہوں، مولوی کی بات نہیں ہو رہی، عالم دین کی بات نہیں ہو رہی، جو بھی صاحب علم و صاحب فضل و صاحب تقوی ہو، یعنی ایک انسان سمجھ میں آتا ہے کہ بابا یہ بڑا نیک انسان، زیادہ نیک انسان ہے، ٹھیک ہے، اسلام کہتا ہے کہ اس کو پرائیورٹی دی جائے گی، نیک افراد کا حق پہلے، اور خدا نہ خواستہ کا جناب علی جو نیک افراد نہیں ہیں ان کی بہرحال، یعنی اسلامی سوسائٹی میں ان کو پرائیورٹی دی جائے گی جو نیک افراد مانے جاتے ہیں۔ اہم ترین چیز یہ ہے کہ یہ فطرہ ہر عبادت کی طرح قربتاً الی اللہ کی نیت سے دیا جائے۔ اس کے اندر بہرحال ریاکاری کے امکانات ہوتے ہیں، اس کے اندر بہرحال اس بات کے امکانات بھی ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے کسی بینیفٹ کے لیے نہیں، خالصتاً للہ، خدا نے حکم دیا اس لیے مجھے دینا ہے، نہ مجھے واہ سننی ہے، نہ کل کو اس سے کام کروانا ہے۔ چلو مثال کے طور پر جو ہے وہ ڈرائیور کو دے دوں گا، تنخواہ کے علاوہ فطرہ دے دوں گا تو مثلا اور زیادہ اچھے طریقے سے کام کرے گا۔ ان نیتوں کو دل سے نکالیں خالصتاً، ٹھیک ہے میرا ڈرائیور ہے، استحقاق رکھتا ہے، غریب ہے، اس کو میں تنخواہ کتنی دے رہا ہوں مجھے معلوم ہے، ٹھیک ہے اس کو دے دیا، چوکیدار کو دے دیا مثال کے طور پر، امپلائیز کو دے دیا، فرض کر لیں اگر تنخواہ ان کی کم ہے۔ تو چیریٹی سٹارٹس فرام دا ہوم، لیکن جو ہے وہ ریاکاری کا عنصر نہ ہے اس کے اندر، خالصتاً للہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری کے لیے یہ فطرہ دیا جانا چاہیے۔ تو یہاں تک آنے کے بعد جو مین مسائل تھے فطرے کی حد تک وہ مکمل ہو گئے۔ انشاءاللہ اب کسی اور موضوع پر ہم دوبارہ کل آپ سے بات کریں گے، بلکہ بظاہر جو روزے کے مسائل ہمارے باقی ہیں تو دوبارہ ہم نئے سرے سے روزے کے مسائل کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔